السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قابل احترام سامعین کرام، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے۔ 3 حصوں میں سے ایک حصہ ختم ہو چکا ہے۔ یہ رمضان کئی ساری خصوصیات کا حامل ہے۔ فضیلتیں حدیث اور قرآن کے اندر اس مہینے کے حوالے سے بیان کی گئی ہیں۔ کئی ساری باتیں رمضان سے متعلق علماء ذکر کرتے رہتے ہیں، بیان کرتے رہتے ہیں۔ یہ رمضان تربیت کا بھی مہینہ ہے، نفس کی تربیت، بچوں کی تربیت کا مہینہ۔ بچوں کے حوالے سے میں جو بات آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہتا ہوں اس ماہ مبارک میں خصوصی طور پر، وہ یہ ہے کہ رمضان کا روزہ صرف جو بالغ عاقل ہیں انہی کو نہیں رکھنا ہے۔ ایک طریقے سے کہہ لیں، ان کو تو رکھنا ہی ہے، ان پر فرض ہے، واجب ہے۔ اگر نہیں رکھیں گے، جان بوجھ کر کے کوئی چھوڑتا ہے تو پھر گنہگار ہوگا وہ شخص۔ لیکن جو ہمارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، سن تمیز کو وہ پہنچ چکے ہیں، 7-8 سال کی یا اس سے زیادہ، 9-10 اس کے اندر کی ان کی عمر ہے، 8-9 سال کی، تو انہیں بھی ہمیں روزہ رکھنے کے لیے کہنا چاہیے، ان سے ہمیں روزہ رکھوانا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ ان بچوں سے یہ کہیں کہ مکمل 30 روزے رکھیں، 20 روزے رکھیں، نہیں، کم از کم ان کی صحت اور ان کی ساری چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ کو لگے کہ یہ میرا بچہ روزہ رکھ سکتا ہے تو آپ اس سے کہیں روزہ رکھنے کے لیے۔ 30 میں سے اگر وہ 4 روزے رکھ لے، 2 روزے رکھ لے، 5 روزے رکھ لے، بہت ہے اس کے لیے۔ کم از کم دھیرے دھیرے اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھے گی تو کہ اس مہینے میں روزہ رکھا جاتا ہے، اس مہینے میں ہمیں روزہ رکھنا چاہیے، اس کی عادت بن جائے گی دھیرے دھیرے۔ صحابہ کرام کے یہاں دیکھیں گے، بچوں کی تعلیم و تربیت کے حوالے سے وہ بہت حساس تھے۔ عاشورہ کے روزے کے حوالے سے آتا ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے، حدیث نمبر 1907، صحابیہ کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ نصوم صبیاننا، ہم اپنے بچوں کو عاشورہ کا روزہ رکھوایا کرتے تھے۔ ہم اور آپ غور یہ کریں کہ یہ رمضان کا روزہ ہے، صحابہ کے یہاں معاملہ یہ تھا نفلی روزہ ہے عاشورہ کا، وہ اپنے بچوں کو رکھوایا کرتے تھے نفلی روزے۔ اور اگر بچے کبھی بھوک سے رونے لگتے، کھلونے دے دیتے انہیں، وہ کھیلنے میں لگ جاتے اور اس طریقے سے افطار کا وقت ہو جاتا۔ تو ہمیں اپنے بچوں کو رمضان میں روزہ رکھنے کا عادی بنانا چاہیے۔ افطاری کے وقت جب ہم دسترخوان پر بیٹھیں، بچوں کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھیں، صرف اپنا اکیلے نہ بیٹھیں، بچے ہیں ان کو ساتھ میں لے کر کے بیٹھیں، انہیں کم از کم بتائیں۔ خوشی کا وقت ہوتا ہے وہ روزے دار کے لیے، بچوں کے لیے بھی وہ افطاری کا وقت، گرچہ وہ روزہ نہیں رکھتے لیکن ان کی خوشی کا وہ وقت ہوتا ہے۔ انہیں کم از کم بتائیں رمضان کیا ہے، رمضان کی اہمیت کیا ہے۔ ایک ہی حدیث آپ نے بتا دی 1 سال میں، بہت ہے اس کے لیے۔ افطاری کا وقت بتائیں، اور اسی طریقے سے سحری میں کبھی اٹھ جائے بچہ، جاگ جائے، اپنے ساتھ لے کر کے بیٹھے، سحری کھلائیں اٹھ سے۔ تربیت یہ اس کی ہوتی ہے، صرف کھانا نہیں کھلاتے ہم، تربیت یہ اس کی ہو رہی ہے دھیرے دھیرے۔ اور بچوں کی تربیت بیک وقت نہیں ہوتی ہے
کہ چلیں 8 سال 9 سال کے بعد ہم اس کی اصلاح کر دیں گے، تربیت کر دیں گے، نہیں۔ تربیت کا معاملہ یہ ہے دھیرے دھیرے تربیت کی جاتی ہے، کئی سال لگ جاتے ہیں تربیت کرنے میں۔ تو اس طریقے سے یہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، اپنے بچوں سے ہم روزہ رکھنے کے لیے کہیں، اور روزے سے متعلق، رمضان سے متعلق، قرآن سے متعلق ہم انہیں بتائیں۔ کم از کم اتنا تو بتا سکتے ہیں اپنے بچے کو کہ بیٹا قرآن اسی مہینے میں نازل ہوا ہے۔ آپ اس سے پوچھیں قرآن کس مہینے میں نازل ہوا، 4 بار 5 بار آپ اسے بتائیں گے نا، بات اس کے ذہن میں بیٹھ جائے گی، پھر وہ خود بخود کہے گا کہ رمضان میں قرآن نازل ہوا۔ تو اس طریقے سے رمضان میں بچوں کی ہم روزے، قرآن اور اسی طریقے سے دیگر چیزیں ہم سکھا سکتے ہیں، تربیت کر سکتے ہیں۔ اس مہینے سے ہم فائدہ اٹھا سکتے ہیں بچوں کے حوالے سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہم تمام لوگوں کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایسے ہی فائدہ مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے، آمین۔ جزاک اللہ خیرن۔